حدیث مبارک کے اندر آتا ہے حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام نہیں لایا اور جنگ بدر شروع ہوئی. جنگ بدر شروع ہوئی. ادھر مکے کے اندر کافی تیاری کر رہے ہیں، ادھر مدینہ منورہ میں حضور اپنے تمام صحابہ کے ساتھ تیاری کر رہے ہیں. بدر کے میدان میں سب جمع ہو رہے ہیں. حضرت عباس ابھی تک اسلام نہیں لائے اور وہ کافروں کے ساتھ مکے کے اندر تیاری کر رہے ہیں. اپنے بیوی کے پاس رات کو گئے کہ کچھ زیور ہے، یہ پتہ نہیں صبح جنگ کا نقشہ کیا ہو، اس کو کسی جگہ حفاظت کے ساتھ چھپا دیتے ہیں، اگر بچ کے میں آ گیا تو لے لیں نکال لیں گے. کہاں رکھیں اس کو؟ میں جنگل میں جاتا ہوں، کسی درخت کے نیچے ایک گڑھا کھود کر اس کو دفن کر دیں گے. اس زمانے یہ بینک کے ہوتے نہیں تھے، لاکر ہوتے نہیں تھے کہ بینک کے لاکر میں کوئی رکھتے جا کے حفاظت کے ساتھ، یا گھر کے اندر کوئی سیف ہو اس کے اندر تالے میں لگا کے رکھتے ہیں. انہوں نے کہا یہ سب سے محفوظ جگہ ہے، جنگل میں جاتا ہوں اور کھود کے ایک گڑھا اس کے اندر دفن کر دیتا ہوں کسی درخت کے نیچے. اپنے بیوی سے بات کر رہے گھر میں کوئی نہیں، تنہا بالکل اکیلے. اس نے بیوی نے کہا میں فضل نے کہا یہ بالکل صحیح ہے، اگر آپ خیریت سے بچ کے آ گئے تو نکال دیں گے ورنہ دفن رہے گا. یہ لیجیے میرا زیور ہے، آپ جا کے سونے کا زیور رکھ جائیے اور وہاں گڑھے میں دفن کر دیجیے. رات کی تاریکی کے اندر مکے کے جنگل کے اندر صحرا کے اندر حضرت عباس تنہا نکلتے، کوئی ساتھ نہیں ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا. ایک درخت کے نیچے گئے، گڑھا کھودا، گڑھا کھود کے اپنی بیوی کا جو سارا زیور تھا وہ سب اس کے اندر رکھا اور بالکل اس کو بند کر کے اور دفن کر کے مٹی ڈال کے اس کے اندر پڑا گیا. صبح جنگ بدر شروع ہو. اب وہ ادھر سے کافروں کی طرف سے لڑ رہے ہیں، ادھر سے مسلمانوں کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ جنگ بدر کے میدان کے اندر موجود ہیں. جنگ کا مارکا ہوا، بہت سے صحابہ نے جام شہادت نوش کیا، اور جن صحابہ نے بدر کے میدان میں شہادت کا جام نوش کیا ان کی عظمتوں کو قرآن نے بیان فرمایا. سبحان اللہ. علماء فرماتے ہیں ان صحابہ کا نام لے کر بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو تو اللہ دعا کو قبول فرما دے. سبحان اللہ. کیونکہ وہ پہلا حق و باطل کا مارکا تھا، اور اس حق و باطل کے مارکے میں جن لوگوں نے حضور کا ساتھ دیا اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیا، اللہ کو اتنے محبوب ہوئے کہ ان کے نام لے کر کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرما دے. بہت سے کافر مارے گئے، بہت سے مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا، اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمایا. بہت سے کافر جہنم رسید ہوئے اور بہت سے کافروں کو قید کر دیا گیا. اب قیدی بنا کر سارے قیدیوں کو حضور کی خدمت میں پیش کر دیا گیا. سارے قیدیوں کو حضور کی خدمت میں پیش کر دیا. حضور نے مشورہ کیا بھائی ان کے ساتھ کیا سلوک کریں، قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے. سب نے مشورہ دیا یا رسول اللہ ان سے فدیہ لے لیں، کیونکہ مسلمانوں کو جنگیں ہوتی رہتی ہیں، فنڈ کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے، تو بیت المال کے اندر فنڈ کو کچھ ہونا چاہیے. ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے. اب بھی ہم نے کس بے سر و سامانی کے عالم میں ہم نے جنگ کی ہے، نہ گھوڑے تھے، نہ سواری تھی، نہ تلواریں تھیں، نہ نیزے تھے، ٹوٹے پھوٹی تلواریں تھیں، پھر بھی اللہ نے فتح عطا فرما دی. لیکن کچھ نہ کوئی فنڈ ہونا چاہیے کہ ہم تلواریں لے لیں، جنگ کا کبھی بھی وقت پیش آ سکتا ہے. تو ان جتنے قیدی ہیں ان سے فدیہ لیا جائے کہ بھائی کچھ فنڈ جمع کرا دو تاکہ اس فنڈ کی بنا پر تمہیں چھوڑ دیں، تمہیں رہا کر دیں. سب قیدیوں کو بلائے. حضور نے فرمایا بھائی فیصلہ ہو گیا ہے، جو جو فدیہ دے گا فدیہ دیتا جائے اور چھوڑتا جائے، فدیہ دیتا جائے اور چھوڑتا جائے، اس کو آزاد کر دو. حضور کے چچا بھی پیش ہوئے، ان کو بھی قید کر دیا. کافروں کی طرف سے آئے تھے نا، ان کو بھی قید کر کے حضور کی خدمت میں پیش کیا. حضور نے فرمایا چچا قید تو یہی ہو گیا سب کے لیے، یہ تو نظام مصطفیٰ ہے، آپ بھی فدیہ دیجیے آپ کو بھی رہا کر دیں گے. یہ ہے نظام مصطفیٰ، یہ نہیں یہ میرا چچا ہے اس کو چھوڑ دو مفت میں، اسے کوئی پیسہ ویسا مت دو. آج تو یہی ہو رہا ہے.
نیب کے اندر کوئی چلا تھا یہ میرا دوست ہے اس کو کچھ مت کہنا، اس کو کوئی پکڑنے والا نہیں، اس کو کوئی ہاتھ ڈالنے والا نہیں، اس کو کوئی بری آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتا، اور اگر کوئی دیکھ لیا کسی نے تو آرام سے خیریت سے اس کو بھیج دو باہر تاکہ کوئی اس کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ نظام مصطفیٰ یہ ہے، چچا ہے اور حضور کے چچا ہیں، امام الانبیاء کے چچا ہیں، حضور ایک اشارہ فرماتے ہیں کہ میرا چچا ہے اس سے کچھ نہیں لو، تو کسی صحابی کی ہمت نہیں کوئی اعتراض کرتا ہوں نہیں، وہ تو نبی تھے، نبوت کے حیثیت سے بھی فرما سکتے تھے، لیکن نہیں، امت کو سبق دینا مقصود تھا، قیامت تک آنے والی امت کو بتانا مقصود تھا کہ نظام جب درست ہوگا جب تم قانون کا جب نافذ کرو گے، قانون اپنوں کے لیے بھی ہو قانون، بیگانوں کے لیے بھی قانون، اس کے اندر کوئی تمیز نہ ہو کہ صاحب اپنے جو ہے وہ جو چاہیں کرتے پھریں، کوئی پوچھنے والا نہیں، اور بیگانہ اگر کوئی 2 پیسے کی چوری کر لے اس کو پکڑ لو، اور یہاں کروڑوں اور اربوں کی کرپشن کا کچھ نہیں ہے سر۔ فرمایا چچا قانون برابر ہے، سب سے لیا گیا ہے فدیہ، تم سے بھی فدیہ دے دو، چھوڑ دیں گے۔ حضرت عباس کہتے ہیں اے محمد میں تو بہت غریب آدمی ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، آپ نے کہا ہے فدیہ تو فدیہ کیا دوں گا میں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں دینے کو۔ اللہ میرے آقا مسکراتے ہیں، فرمایا عباس وہ جو رات کو تم مکے کے اندر رات کو نکلے تھے اور رات کو نکل کر فرات درخت کے نیچے جو زیور جمع کر کے اور وہاں دفن کر کے آئے ہو، وہ زیور تمہارا نہیں تو کس کا زیور؟ حضرت عباس حیران ہے، اے محمد وہ تو میرے اور میری بیوی کے علاوہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، وہ تو میں نے اور اپنی بیوی سے مشورہ کیا، اس نے کہا کہ ہاں یہ دے جاؤ، اور میں خاموشی کے ساتھ گیا، دیکھتے رہا تھا، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، کوئی دیکھ نہیں رہا تھا، کسی کو پتہ نہیں، کسی کو ہم نے بتایا نہیں، کسی کے علم میں نہیں ہے۔ صبح ہم جب کے اندر آ گئے، آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ اور میں رب کائنات ہے، جب ساری کائنات ہے علم ہو جاتا تھا۔ تو یہ ہے وہ بلا یسرو علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ اللہ ماتا یہ خاص علم ہے، ہم اپنے خاص جو اپنے بندے ہوتے ہیں، رسولوں میں بھی جو خاص ہوتے ہیں، ان کو جو ہے نبی میں عطا فرماتے ہیں۔ اب دیکھیے، اب ذرا موازنہ کریں، حضرت عیسیٰ کو بھی عطا کیا خاص علم عطا فرمایا، اور یہ خاص علم اللہ نے اپنے محبوب بھی عطا فرمایا، لیکن اس میں فرق ہے۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ۔ گھر میں جو چیز رکھی ہوئی ہے، گھر ایک محدود جگہ ہوتی ہے، 4 دیواری ہوتی ہے، 4 دیواری کے اندر ایک آدمی کھا کے آئے، ایک آدمی کوئی چیز دفن کر کے آئے، حضرت عیسیٰ کہتے ہیں وہ مجھے پتہ چل جاتا ہے، وہ مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور میرے مصطفیٰ کو 4 دیواری کے قید نہیں ہے۔ حضرت عباس رات کے اندھیری کے اندر مکے کے صحرا کے اندر جہاں کوئی دیوار نہیں تھی، صحرا کے اندر دفن کر کے آتے ہیں، اور میرے مصطفیٰ کی ضرورت پر بھی ہوتی ہے۔ یہ تو مکے کا صحرا تھا، یہ تو مکے کا جنگل تھا۔ میرے نبی کی شان تو یہ ہے کہ فرش پر ہوتے ہیں تو عرش پر نگاہ، اور جب عرش پر ہوتے ہیں تو فرش پر نگاہ۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، اور دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں، وہ جو تجھ پہ آیا